السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام بنام سرکار کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ رانا بابی آپ کے سامنے موجود ہے. تمام دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات، عوام کو جان کے لالے پڑنے والے ہیں اور ایک ایسی نیوز میں بریک کرنے جا رہا ہوں آج کے اس پروگرام میں جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ آپ سب سے جڑی ہوئی ہے اور سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. جیسا آپ جانتے ہیں کہ پنجاب جو گورنمنٹ ہے وہ ٹریفک کے معاملات کو لے کر کے کافی متحرک ہے اور روڈ سیفٹی پر بہت زیادہ کام کر رہی ہے. اور اس روڈ سیفٹی کے اندر خواہ وہ موٹر بائک ڈرائیور ہو، خواہ وہ گاڑی چلانے والا کوئی بھی شخص ہو، تو ان کی جان کی جو حفاظت ہے اس پر بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ اور آف کورس ٹریفک پولیس بھی. اور اگر ٹریفک پولیس فیصلہ بات کی جائے تو وہ بھی فرنٹ فٹ پر آ کر آف کورس جو نئی پالیسیز بن رہی ہیں انہیں امپلیمنٹ کرنے میں اپنا ایک رول پلے کر رہی ہے. خواتین و حضرات، آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ عوام کو کافی اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے جو ہیلمٹ کے اوپر کاروائی ہے، ہیلمٹ کے اوپر جو 2000 روپے کا چلان ہے. گو کہ ہماری جو عام عوام ہے وہ نہیں اس روٹین سے باہر نکل رہی کہ اب آپ کی سیفٹی امپورٹنٹ ہے اور اس سلسلے میں آپ نے ہیلمٹ پہن کر گھر سے نکلنا ہے، یہ لازم ہے. پھر اس کے ساتھ جو وائلیشنز ہیں جو کہ اب سے نہیں ہیں، عرصہ دراز سے چلتی آ رہی ہیں، جب سے سڑکیں بنی ہیں، جب سے ادارے بنے ہیں، جب سے ٹریفک پولیس ہے، اور تبھی سے یہ چالان بھی ہو رہے ہیں جس میں جو ون ویلنگ کا چالان ہے، جس میں ٹرپل سواری کا چالان ہے، جس میں رانگ وے آنا اس کا چالان ہے، سگنل توڑنے کا چالان ہے، آپ کے ڈاکیومنٹس آپ کے پاس نہ ہو تو اس کا بھی چالان ہے، سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر چالان ہے. تو یہ پہلے سے بھی چلتے آ رہے تھے جن کو کوڈز جو ہے ایک ٹرم ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے. اب اس بار یہ ایک نئی چیز ایڈ ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جرمانے تو تھے لیکن اب اتنے جرمانے ہیں کہ آپ سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. مطلب موٹر سائیکل سے لے کر جو پبلک وہیکل ہے، جو ٹریکٹر ہیں یا ٹرالے ہیں، تو 2000 روپے سے لے کر 20 ہزار روپے تک کے جرمانے ہونے جا رہے ہیں. جی ہاں، اور بتاتا چلوں اس میں یہ تمام کوڈز شامل ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. مطلب سگنل کی وائلیشن ہے، ٹرپلنگ ہے یا سگنل توڑنا ہے، ہیلمٹ نہ پہننا ہے، کاغذات کا نہ ہونا ہے، غیر نمونہ نمبر پلیٹ ہے، اور بھی اس کے اندر چیزیں ہیں جیسے کہ سیٹ بیلٹ نہ پہننا ہے، اوور سپیڈنگ ہے اور اوور لوڈنگ بھی ہے. اب اوور لوڈنگ ایک ایسی بات ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں جو سنیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اوور لوڈنگ میں موٹر سائیکل پر اگر 3 بندے ہیں تو آف کورس ٹرپلنگ ہے، اور اگر گاڑی میں 4 لوگوں سے زیادہ لوگ ہیں تو وہ اوور لوڈنگ ہے. اب اس پر جو سوال ہمارا آج کے اس پروگرام میں پوچھنے والا ہے کہ بائک کے اوپر اگر فیملی بیٹھی ہے تو اس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا، گاڑی میں اگر پرائیویٹ گاڑی کے اندر فیملی بیٹھی ہے اس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا، کیا ان کے بھی جرمانے ہوں گے، اس پر ہم سوال کریں گے. پھر اتنے بھاری بھرکم جرمانے کرنے کی اور ان کو بڑھانے کی وجہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید جو ٹریفک رولز امپلیمنٹ ہونے جا رہے ہیں یکم سے، اور جو نئے کوڈز متعارف ہو رہے ہیں، سیف سٹی کس طرح سے کام کر رہا ہے اور وہ کن کن وائلیشنز کو اٹھائے گا. دیگر بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو آپ سے جڑے ہیں، آپ کی روڈ سیفٹی سے جڑے ہیں اور آف کورس ہماری عام عوام کی روزمرہ زندگی سے جڑے ہیں. آگے بڑھتے ہیں، چیزیں شامل کرتے ہیں اور کوشش کریں گے ہم سٹی آف فیصل آباد سے بھی ملاقات کر سکیں سر سے، اور جو ریلیونٹ افسران ہیں ان سے بھی ملاقات کریں اور ایک ڈیپ ڈسکشن کریں اس سارے معاملے پر کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے ہمارے پنجاب کے اندر. اس سے کیا روڈ سیفٹی ہی لوگوں کو نظر آئے گی، یا جتنا جرمانے بڑھا دیے گئے ہیں یا یہ بوجھ مزید بڑھے گا عام عوام پر، اور ہم کس جانب جا رہے ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں، چیزیں شامل کرتے ہیں، دیکھتے رہیے پروگرام بنام سرکار. خبردار پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. جیسا آپ جانتے ہیں کہ سی ایم آفس کی جانب سے جتنے بھی احکامات جاری ہو رہے ہیں، اور اسپیشلی اگر ہم روڈ سیفٹی کی بات کریں تو وہ بہت سخت ہیں. اور گزشتہ کچھ مہینوں سے جس طرح سے ہیلمٹ کو یقینی بنانے کے لیے تاکہ لوگ پہنیں، اس پر ٹریفک پولیس نے جو سٹانس رکھا وہ ہم سب نے دیکھا اور کافی حد تک اس میں بہتری بھی آئی. پھر جو سیف سٹی کیمراز ہیں انہوں نے بھی کافی حد تک لوگوں کو مجبور کیا کہ بھائی اب وائلیشن نہیں کرنی کیونکہ ابھی چلان بھی آئیں گے. تو بہتری نظر آئی کہ اب ہیلمٹ بھی لوگ پہن رہے ہیں، سیٹ بیلٹ بھی لگا رہے ہیں. روڈ سیفٹی میں جو ٹرپلنگ ہے وہ بھی کم ہمیں نظر آئی سڑک کے اوپر ایکٹیویٹی میں، اور ون وے کی وائلیشن میں بھی کافی حد تک کچھ چیزیں مطلب تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. لیکن اب بات یہ ہے کہ جرمانے اس قدر بڑھا دیے گئے ہیں جو کہ متوقع تھے، اور آج سے کچھ عرصہ پہلے اس پر بات بھی ہو رہی تھی کہ جرمانے بہت زیادہ بڑھا دیے جائیں گے. گو کہ 2000 لوگوں کے لیے بہت تکلیف دہ رہا اور عام آدمی نے اس پر بہت زیادہ احتجاج بھی کیا، اپنی تکلیفیں بھی ظاہر کی کہ جی ہم کمانے والے ہیں، مزدور ہیں، یا جو بھی معاملات ہیں سڑک کے اوپر 2000 اگر چلا جاتا ہے تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو اس کو یقینی بنانے کے لیے کہ 2000 نہ کٹے تو لوگوں نے ہیلمٹ پہننا شروع کیا. لیکن
اب جو صوبائی موٹر وہیکل کے نئے آرڈیننس 2025 کی چوتھی ترمیم کے تحت ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی، بھاری جرمانے اور مقدمات کا اندراج اب اور گرفتاری دونوں چیزیں ہوں گی. سو میرے پاس کچھ ڈیٹیلز ہیں. اس پر جانے سے پہلے میں ہمارے آج کے گیسٹ جناب ناصر جاوید رانا صاحب کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. سر سٹی آف فیصل آباد ہیں اور سر بڑے متحرک ہیں. سر ابھی بھی ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ سے تھوڑا سا وقت نکال کے ہمارے پاس آئے ہیں، تو سر کو میں پروگرام میں ویلکم بھی کرتا ہوں اور سر کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی الحمد للہ. اچھا سر، اب عوامی ہم ایک یہ آگاہی پروگرام ہے. دیکھیں کیمپین میں دیکھ رہا ہوں کہ مساجد میں اعلانات بھی ہو رہے ہیں اور جو سرکل انچارجز ہیں وہ بھی اناؤنسمنٹس کر رہے ہیں اور ہم سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹی بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس پروگرام کی بیس پر ہم جتنا میکسیمم لوگوں تک آگاہی پہنچا سکیں. سر اتنے بھاری جرمانے کیوں کر دیے گئے؟ کائنڈلی سب سے پہلے اس حوالے سے ذرا بات کریں. دیکھیں اب انسان جو ہے نا، اس کو اگر کوئی چیز سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے اس کی اپنی جان. ایبسلیوٹلی. وہ اگر روٹی روزی کماتا ہے وہ بھی جان کے تحفظ کے لیے کماتا ہے، اور زندگی گزارتا ہے تو وہ محفوظ ہوتا ہے تو اپنی تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ سر انجام دیتا ہے. تو اگر ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہ کوئی چلان برائے چلان تو ہے نہیں. بنیادی طور پر اس کا کام یہ ہے کہ بڑھتے ہوئے جو روڈ ایکسیڈنٹس ہیں اس میں لاتعداد انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں کئی گھروں کے جو ہے وہ چراغ جو ہیں وہ گل ہوتے ہیں. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی ایک شخص جو حادثے میں زخمی ہوتا ہے یا حادثے میں جاں بحق ہو جاتا ہے، وہ اکیلا ایک شخص نہیں ہوتا. اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی زندگیاں جڑی ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کا وہ واحد کفیل ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے خواب ارمان اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. اور جب وہ مرتا ہے تو وہ ایک شخص نہیں مرتا، اس کا کنبہ مرتا ہے، اس کا سوسائٹی، جس سوسائٹی میں وہ، اگر وہ کوئی ڈاکٹر ہے اور وہ اس کے علاوہ وہ قیمتی شخص ہے جو سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہے، اگر وہ کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے تو وہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بے مقصد سی موت ہے. اور بے مقصد موت سے قیمتی جانوں کا جو تحفظ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور قیمتی جانوں کے تحفظ کے لیے ہی یہ قانون سازی جو ہے وہ کی گئی ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے جو وائلیٹ کرتے ہیں، جو وائلیٹر ہیں. ایک شخص جو ہے اگر وہ ہیلمٹ پہنتا ہے تو اس کا کوئی چلان ہیلمٹ پہ نہیں ہوگا. اگر وہ سپیڈ کے اندر رہ کے اپنا سفر طے کرتا ہے تو اس کا کوئی چلان نہیں ہوگا. اگر وہ وائلیشن نہیں کرتا کسی بھی جو ہے قانون کی، یا جو اس قانون میں دی گئی شکیں ہیں، اگر ان میں سے کسی بھی خلاف ورزی نہیں کرتا تو اس کے لیے یہ جو ہے جرمانہ یا یہ فائن یا یہ سزا جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی. نہ اس کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے. پریشان ہونے کی ضرورت ہے تو اس کو ضرورت ہے جو اپنی زندگی بھی خطرے میں ڈالتا ہے، اور اس کی زندگی خطرے میں ہے تو باقی جو لوگ اس سے وابستہ ہیں وہ کتنے جو ہے ذہنی یا جسمانی نقصان جو ہے اس سے دوچار ہوں گے. اور اسی طرح جو لوگ مطلب روڈ کے اوپر چل رہے ہیں، دیگر جو لوگ ہیں ان کی زندگی بھی خطرے میں ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ خطرناک انداز سے ڈرائیونگ کرتا ہے، غیر محفوظ ڈرائیونگ کرتا ہے، قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، ان قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے جو لوگوں کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے تحفظ کے لیے جو ہے یہ اقدام لیا گیا ہے. اور اس میں ان لوگوں کے لیے تو فکر مندی کی بات ہو سکتی ہے جو وائلیٹ کرتے ہیں قانون کو، لیکن جو وائلیٹ نہیں کرتے ان کے لیے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا سر، میں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا پیغام لینا چاہوں گا اور اس کے بعد بریک ہم لیں گے. بریک کے بعد سر سے مزید جو اہم سوالات ہیں، جو جرمانے ہیں، جو سزائیں ہیں، اس پر بھی ڈسکشن کریں گے. سر، عام آدمی دیکھ رہا ہے اور عام آدمی بڑی امید بھی رکھتا ہے کہ خواہ اس کی صوبائی گورنمنٹ ہو، خواہ اس کی نیشنل گورنمنٹ ہو، وہ اس کے تحفظ کی، وہ اس کی فلاح کی، اس کے بہبود کی اور اس کی ترقی کو یقینی بناتا ہے. آپ بینگ ریپرزینٹیو، آپ فیصل آباد کو دیکھ رہے ہیں، لوگ آپ کو جانتے ہیں، لوگوں کو آپ
کیا کہیں گے کہ اس معاملے میں پریشان ہونا ہے یا اس معاملے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا؟ اس معاملے میں میں عوام کو ایک ہی میرا میسج ہے کہ عوام جو ہے اگر اس قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتی، قانون کی پابندی کرتی ہے، اپنی جان کے تحفظ کو یقینی بناتی ہے، ہیلمٹ اگر استعمال کرتی ہے تو کسی بھی حادثے کی صورت میں اس کی اپنی جان محفوظ ہوگی۔ اگر وہ اوور سپیڈنگ سے گریز کرتا ہے تو کسی بھی حادثے کی صورت میں اس کے بچنے کے چانسز، اس کی جان کے محفوظ ہونے کے چانسز وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اگر ون وے کی کوئی وائلیشن کرتا ہے تو ون وے وائلیشن پہ جو اکثریت لوگوں کی ایک سمت سے آ رہی ہے اور ایک شخص جو ہے وہ دوسری سمت سے، مخالف سمت سے آ رہا ہے ون وے کو وائلیٹ کرتے ہوئے، تو اس میں حادثے کے چانسز زیادہ ہیں۔ تو اس میں وہ ایک شخص جو ہے وہ باقی لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ خطرے کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ جو تمام قانون ہیں، ٹریفک لاز ہیں، یہ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ عوام کی جان کا جو تحفظ ہے وہ اولیت جو ہے رکھتا ہے، اور جو باقی جو چیزیں ہیں، جرمانے ہیں، فائن ہے، دیگر سزائیں ہیں، وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ انسانی جان کے آگے کوئی بھی فائن، کوئی بھی جو چیز ہے وہ اہمیت نہیں رکھتی۔ تو انسانی جان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جزا اور سزا کا جو تصور ہے وہ ہر معاشرے میں، ہر مہذب معاشرے میں ہوتا ہے۔ تو میری عوام سے اپیل ہے کہ وہ اپنی جان کے تحفظ کو بھی یقینی بنائیں، اور سڑک پر چلنے والے اور سڑک پر رائڈ کرنے والے دوسرے جو لوگ ہیں ان کی جانوں کا تحفظ بھی یقینی بنائیں، ٹریفک رولز کو فالو کریں، اور کسی بھی حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ وائلیٹ نہیں کریں گے قانون کو اور اپنی جان کا تحفظ بھی یقینی بنائیں گے اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ حفاظت میں رکھیں گے، تو یقیناً ان کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف وائلیشن کرنے والوں کے لیے سزائیں ہیں، جو وائلیشن نہیں کرتے ان کے لیے کوئی سزا نہیں۔ خواتین زیادہ واپس آ چکے ہیں، بہت شکریہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بنام سرکار، اور ابھی ہم اس حصے میں سی ٹی او صاحب سے جو جرمانے اور سزائیں ہیں اور وہ ان کی بیس کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ اچھا سر، مجھے ذرا، میرے پاس کیونکہ ڈیٹیلز ہیں جو کہ صوبائی موٹر وہیکل کے نئے آرڈیننس 2025 جو چوتھی ترمیم ہے اس کے مطابق جو چیزیں خلاف ورزیاں اور سزائیں ہیں، مجھے کائنڈلی اس پر تھوڑی سی ڈیٹیل دیجیے گا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں 2000 سے لے کر 20,000 روپے تک کے جرمانے متوقع ہیں، اور اس کی امپلیمنٹیشن کب ہونے جا رہی ہے اس پہ بھی سر سے پوچھتے ہیں۔ سر، یہ امپلیمنٹیشن کب سے ہونے جا رہی ہے؟ جی، یہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہے اس پہ، اور ہم جو ہے وہ اس پہ جو قانون ہے اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ہم نے آگاہی کے لیے عوام کے جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنے کے لیے، آپ جانتے ہیں ہم نے ہر حوالے سے، ہر فورم پہ اور ہر ذریعے سے جو ہے وہ کمپین ہم کر رہے ہیں۔ مساجد میں اعلانات کے ذریعے بھی جو ہے ہم عوام کو آگاہ کر رہے ہیں اس قانون کے حوالے سے اور اس قانون کی خلاف ورزی کے حوالے سے، جو سزائیں اور جو فائن جو ہیں وہ تجویز کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ہمارے پیجز کے ذریعے، اور آپ جیسے جو سوشل میڈیا کے انفلوئنسر ہیں اور لوگوں کے اوپر جو اثر انداز ہوتے ہیں، جن کی آواز جو ہے وہ لوگ سنتے ہیں، تو آپ لوگوں کے ذریعے بھی ہم عوام کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے ٹی وی چینلز ہیں، نیشنل کے ہیں، لوکل چینلز ہیں ہمارے، ان سب کے ذریعے ہم عوام کو اس قانون کے ذریعے آگاہی دے رہے ہیں، تاکہ جو ہے عوام جو ہے وہ اس قانون سے آگاہ ہو اور وہ آئندہ جو ہے وہ وائلیٹ کرنے سے جو ہے وہ پرہیز کرے۔ اچھا سر، جیسے کہ تمام وائلیشنز میں ٹرپل سواری بھی وائلیشن ہے موٹر سائیکل پر، اور گاڑی کے حوالے سے بھی جو میں نے چیزیں پڑھی ہیں اس میں بھی 4 لوگوں سے زائد اگر گاڑی میں سفر کریں گے تو وہ اوور لوڈنگ تصور کی جائے گی۔ اچھا، لیکن سر میں موٹر سائیکل کے حوالے سے تھوڑا آپ مجھے گائیڈ کیجئے، ٹرپل سواری میں کیا مرد حضرات کی ٹرپل سواری کنسیڈر ہوگی، یا جیسے نارملی بائک پر فیملی بیٹھتی ہے، میاں بیوی اپنے بچوں کے ساتھ یوزلی زیادہ تر لوگ سفر کرتے ہیں، کیا وہ بھی وائلیشن تصور ہوگی؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی آپشن دیا جائے کہ میں تھوڑی سی جو ہے سہولت جو ہے اس کے بدلے میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالوں، تو میں جو ہے، یا کوئی بھی جو ذی ہوش
شخص ہے وہ ہمیشہ اپنی جان کے تحفظ کو اولیت دے گا، اس سہولت جو ہے اس کو وہ ثانوی حیثیت دے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فیملی اگر وہ جا رہی ہے موٹر سائیکل پہ اور اس کی نوعیت یہ ہے کہ وہ سواری ان کے لیے، ان کی جان کے لیے کوئی خطرہ بن جائے یا ضرورت سے زیادہ جو سواری ہے اس کی موٹر سائیکل کی کیپیسٹی سے زیادہ جو سواریاں ہیں اگر وہ اس کے لیے خطرہ ہے تو اس کا مطلب وہ فیملی خطرے میں ہے. تو آپ 2 سواری کی حد تک اگر وہ موٹر سائیکل جو ہے اس کی کیپیسٹی ہے تو جب اس پہ آپ تیسری سواری بٹھائیں گے، چوتھی سواری بٹھائیں گے یا اس سے زیادہ سواری بٹھائیں گے تو کسی بھی حادثے کی صورت میں ایک پوری فیملی جو ہے اس کی جان جانے کا خطرہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹریفک حادثات ہیں اس میں ہم روز دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں ایک حادثہ ہوا ہے، اس میں ایک پوری فیملی جو ہے 4 لوگ اس پہ جا رہے تھے اور ایک جو ہے انہوں نے وائلیشن کی کہ انہوں نے یکدم جو ہے وہ اپنی سائڈ چینج کی. جڑا مالا کے قریب یہ حادثہ ہوا تھا اور اس میں 4 لوگ ایک ہی فیملی کے جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے. اور اسی طرح پچھلے دنوں ایک ایسا حادثہ ہوا کہ 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی جو ہے اور وہ سول انجینئر تھا. اب یہ دیکھیں کہ کتنے خواب اس کی ماں نے دیکھے ہوں گے، کتنے خواب اس کی فیملی نے دیکھے ہوں گے. اور وہ 16 سال اس نے ایجوکیشن لی، اس کے بعد اس نے جاب سٹارٹ کی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں جس میں اس نے ہیلمٹ نہیں پہنی ہوئی تھی اور موٹر سائیکل کے ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس کے ساتھ اس کی فیملی کے 2 ممبرز اور بھی جن کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو اس قسم کے جو حادثات ہیں ان سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ مقررہ جو اس کی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ اس پہ بوجھ نہ ڈالیں اور اپنی تھوڑی سی سہولت کے لیے آپ جو ہے اپنی جان جو ہے اور اپنی فیملی کی جان جو ہے وہ خطرے میں نہ ڈالیں. پھول سے بچے ہوتے ہیں، تھوڑی سی جو ہے ان کو کوئی حادثہ ایسا پیش آ جائے تو ان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی ناروا بات ہے کہ ہم جو ہے اپنی تھوڑی سی سہولت کے لیے اپنے بچوں کی اور اپنی فیملی کی لائف جو ہے وہ خطرے میں ڈالیں. اچھا سر، بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں، زندگی سے بڑھ کر بالکل بھی کوئی اور بڑی چیز نہیں ہے. اچھا سر، میں جیسے دیکھ رہا ہوں کہ مختلف جرمانے جو ہیں وائلیشنز پہ وہ 2000 سے لے کر مطلب موٹر سائیکل سے لے کر پبلک ٹرانسپورٹ تک 20,000 روپے تک ہیں. اس میں جو اہم چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ 6 ماہ قید بھی ہے کچھ وائلیشنز میں. میں چاہوں گا کائنڈلی آپ تھوڑا یہ تفصیل ضرور بتائیں تاکہ یہ لوگوں کو پتہ ہو کہ صرف جرمانے ہی نہیں 6 ماہ کی سزائیں بھی ہوں گی ان وائلیشنز میں. سو کائنڈلی یہ ذرا مجھے ضرور بتائیے کہ یہ سزاؤں کا سلسلہ کیوں اس کے اندر ایڈ کیا جا رہا ہے. دیکھیں، جو حد رفتار سے زیادہ یا جو تیز رفتاری یا خطرناک جو انداز ڈرائیونگ کا ہے اس پہ آلریڈی جو ہے وہ FIRs جو ہے وہ ہو رہی تھی، ہوتی تھی 279 جو تعزیرات پاکستان کی دفعہ ہے اس کے تحت. اچھا، اب جو ہے کچھ اور دفعات ایسی جس سے دیگر لوگوں کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہے تو اس سے اوائڈ کرنے کے لیے اس میں جو ہے کریمنل جو ہے وہ پروسیڈنگ جو ہے اس کے لیے وہ ایڈ کی گئی ہے. اور اس میں کافی چیزیں ہیں، جس طرح آپ جو ہے مقررہ حد سے زیادہ جب سواری اوور لوڈنگ آف پیسنجر کرتے ہیں لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھتوں کے اوپر جو ہے وہ سواریاں بٹھائی ہوتی ہیں. اسی طرح جو آپ کے جو 3 ویلرز ہیں اس میں جو ہے مقررہ تعداد سے زیادہ جو ہے سواریاں ہوتی تھی اور اس میں آپ نے لاتعداد ایسی مثالیں دیکھی ہوں گی، ایسے حادثات دیکھے ہوں گے جس میں کئی لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ اس وجہ سے جاتی ہیں کہ اوور لوڈنگ کی وجہ سے. تو اس میں جو ہے FIR جو ہے وہ ایڈ کی گئی ہے. اور اسی طرح اور جو ہے 1 وے کی جو وائلیشن ہے اس میں جیسے کہ میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے 99% اکثریت اگر ایک سمت سے آ رہی ہے اور ایک شخص جو ہے وہ مخالف سمت سے جو ہے وہ جا رہا ہے تو وہ ان کی ٹریفک کے بہاؤ میں بھی رکاوٹ کا باعث ہوگا اور حادثے کا باعث بھی ہوگا. تو اس کے اوپر بھی ہم نے جو ہے اس میں FIR جو ہے وہ ایڈ کی گئی ہے. اچھا سر، اس میں میں دیکھ رہا ہوں ٹنٹڈ گلاس اور رات میں بغیر لائٹ کے گاڑی چلانا بھی ایڈ ہے اور اس پہ بھی 6 ماہ کی سزا ایڈ ہوئی ہے. بالکل اسی طرح ہے. اور چونکہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ
ایک سفر جو ہے وہ محفوظ سفر غیر محفوظ سفر بن رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے جس کی لائٹ نہیں ہے، ایک بس ہے جس کی لائٹ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ دیگر جو لوگ وہاں پہ روڈ کے اوپر سفر کر رہے ہیں تو وہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے اس سے ٹکرا سکتے ہیں. اسی طرح جو موٹر سائیکل ہے اگر وہ لائٹ جو ہے اس کے اوپر لائٹ نہیں ہے تو دوسروں کے لیے حادثے کا سبب بن سکتا ہے، خود کے لیے بھی وہ حادثے کا سبب بن سکتا ہے. تو اسی لیے یہ سزائیں ایڈ کی گئی ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اوائڈ کریں اس قسم کی وائلیشن سے، جس سے دوسروں کی جان بھی خطرے میں ہو اور اپنی جان بھی خطرے میں ہو، اور وہ ایک جو محفوظ سفر ہے، ایک محفوظ معاشرہ جو ہے وہ ہم تشکیل دے سکیں. اسی لیے یہ دفعات جو ہیں وہ ایڈ کی گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. خواتین حضرات میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں ایک اور 2 سے 3 چیزیں ہیں تفصیل میں کہ کم عمری پر بھی جو ہم انڈر ایج بچوں کو بائکس اور گاڑیاں دیتے ہیں اس کے اوپر بھی جرمانے بھی ہیں اور اس پر بھی 6 ماہ تک کی قید ہے. اور بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑی چلانا، جو پرفارمنس سرٹیفکیٹس گاڑیوں کو گزشتہ مہینے سے جو شروعات کی گئی ہے اس پر بھی میکسیمم جرمانے جو ہیں بڑی گاڑیوں تک وہ 15,000 تک ہیں اور 6 ماہ تک کی قید ہے. ایک امپورٹنٹ سوال، اچھا سر یہ جو ساری پروسیڈنگ ہے اور اس کو کمپلیٹلی اوفینس مانا جائے گا، یہ بتائیں کہ یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ پہ بھی آئے گا، اور دوسرا کیا یہ فرسٹ وائلیشن پر ہی یہ ساری جرمانے اور سزائیں ہوں گی، یا اس کے اندر 1 2 یا 3 وائلیشنس کے بعد تک کی جو حد ہوگی وہ پھر سزا کی صورت میں ہوگی؟ دیکھیں یہ جو ہے اس کے ہر جو ایکسیڈنٹ ہے اور ہر وائلیشن جو ہے اس کے مختلف پوائنٹس رکھے گئے ہیں جو ڈیٹیکٹ ہوں گے، اور 20 پوائنٹس تک اگر کسی کے 1 سال میں ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے تو اس کا جو لائسنس ہے وہ کینسل کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 6 مہینے تک جو ہے وہ گاڑی نہیں چلا سکے گا. اور جو کوئی کرمنل اگر کوئی ایکٹ اس میں شامل ہوتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ الگ ہوگی. اچھا مینس ہر وائلیشن کے پوائنٹس ہیں اور اس کے میکسیمم 20 پوائنٹس ہیں. تو سر 6 ماہ کے اندر کیا وہ ریکویسٹ بھی نہیں کر پائے گا کہ میں جرمانے ادا کر دیتا ہوں، یا کوئی اپلیکیشن دے کر ریکویسٹ دے کر کہ میرا بحال کر دیا جائے لائسنس، یا وہ 6 ماہ کے لیے پیک ہو گیا؟ جرمانہ جو ہے وہ تو اس نے پے کرنا ہی کرنا ہے. جی. اصل چیز یہ ہے کہ وہ اگر مقررہ حد سے زیادہ وائلیشن کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عادی جو ہے وہ مجرم ہے، اور عادی طور پر وہ جو ہے اپنی بھی جان خطرے میں ڈالتا ہے اور دوسروں کی جان بھی وہ خطرے میں ڈالتا ہے. تو اس عادی جو مجرم ہے اس کے لیے یہ جو ہے ایڈ کی گئی ہے. جس طرح کئی دفعات ہیں اس کی 4 پوائنٹ جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہوں گے. تو اگر وہ 1 سال کے اندر 20 پوائنٹس جو ہیں اس کی ڈیڈکشن ہوتی ہے تو پھر اس کی جو لائسنس کینسلیشن ہے وہ 6 ماہ کے لیے کی جائے گی، اور وہ اگر اس کا کوئی بیہیویئر ایسا ہے تو وہ اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا سر، لیکن اب یہ جیسے آپ نے بتایا کہ نارملی ہمارے ہاں سگنل کراس کر لینا، 1 وے توڑ دینا، یا رانگ لین میں رہنا، یا بغیر ہیلمٹ سفر کرنا، یہ وہ چیزیں جو روٹین کا حصہ ہیں. تو یہ جو 20 پوائنٹ ہے یہ تو میرے خیال سے لوگ ایک دن میں ہی پورا کر لیں گے. تو اس کو پھر کیسے آپ نے سوچا ہے کہ عوام کو کس طرح سے پھر مینیج کیا جائے گا سارے معاملے میں؟ دیکھیں جو کسی بھی جو معاشرہ ہے، کوئی بھی مہذب معاشرہ جو ہے وہ جزا اور سزا کے تصور کے بغیر جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر جو اچھے لوگ ہیں جو قانون کی پابندی کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے معاشرہ جو ہے وہ عزت جو ہے ان کو دیتا ہے عموماً، اور ان کو جزا جو ہے یا ریوارڈ کے طور پر جو ہے وہ بہت ساری جو سہولیات جو ہے وہ میسر ہوتی ہیں. اسی طرح جو شخص جو ہے وائلیٹ کرتا ہے قانون کو تو اس کے لیے ہر معاشرے میں جو ہے وہ سزائیں ہیں، ہر معاشرے میں اس کی ڈسکریجمنٹ ہے تاکہ جو ہے دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس سے جو ہے وہ اس کے دوسرے لوگوں کے لیے وہ مثال بنے یا عبرت بنے، اور دوسرے لوگ جو ہیں اس کو اس کی سزا کو دیکھ کے یا اس کے انجام کو دیکھ کے جو ہے وہ اپنے جو ہے قانون کی جو پابندی ہے اس کو یقینی بنائیں. ٹھیک ہوگا. تو اس لیے یہ جو جزا اور سزا کا تصور ہر معاشرے میں ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں بھی جو ہے یہ تصور موجود ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، اور وہ عمل درآمد جو ہے وہ ہم یقینی بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس عمل درآمد سے جو ہے لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہوں گی،
لوگوں کے سفر محفوظ ہوں گے, لوگ کہیں آئے جائیں گے تو وہ ایک محفوظ جو ہے وہ اس کو سفر کے طور پر جو ہے وہ اپنی منزل پہ پہنچیں گے. اور امید ہے کہ لوگوں کی جو قوانین کی پابندی ہے اس سے ہمارا ایک خوبصورت جو معاشرہ وہ تشکیل پائے گا. زبردست. سر ایک آخری سوال, اس کے بعد ہم بریک کی جانب جائیں گے. آپ کا کافی وقت لیا ہم نے. سر یہ تمام تر وائلیشنز آف کورس عام آدمی کے لیے ہے. لوگوں کا تھوڑا سا اعتراض ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کہ جس میں سرکاری جتنے بھی محکمے ہیں ان کے جتنے ملازمین ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو تھوڑا اوبلائج کر دیا جاتا ہے, یا وہ ان چیزوں کو ذرا سیریسلی نہیں لیتے. مطلب ہیلمٹ پہننا یا ٹرپل سواری کرنا, غیر نمونہ نمبر پلیٹ ہے, یا اور دیگر جو وائلیشنز ہیں ان میں وہ کچھ خاص سیریسنس شو نہیں کرتے. تو ان لوگوں کے لیے بھی سیم ہی بیہیویئر رہے گا ٹریفک پولیس کا جو عام آدمی کے لیے ہے؟ یہ عوام کا سوال ہے اور یہ آپ نے جواب عوام کو دینا ہے. جی بالکل, اس میں جو ہے وہ عوام کے لیے میرا واضح طور پر یہ ایک جو ہے میسیج ہے کہ جو ہمارے جو سرکاری آفیسرز ہیں, سرکاری جو ملازمین ہیں, ان کے لیے بھی یہی سزا کا جو ہے وہ عمل ہے. اور اس میں جو اس قسم کی وائلیشن ہے اس میں اگر کوئی ہمارا ٹریفک کا جو ملازم ہے اگر وہ انوالو ہوتا ہے تو ہم اس کو جو محکمانہ سزا ہے وہ بھی دیتے ہیں. کہ اس نے جو ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے اچھی مثال بننا چاہیے تھا, وہ خود جو ہے اگر قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ دوسروں کے لیے ایک بری مثال ہے. اور ہم جو ہے ایسا جو ٹریفک پولیس کا ملازم ہے, یہ پولیس کا ملازم ہے, یہ سرکاری ملازم ہے جو دوسروں کے لیے جو ہے نمونہ بننا چاہیے, اگر وہ وائلیشن کرتا ہے تو ہم جو ہے اس کے لیے جو ڈپارٹمنٹل سزا ہے وہ بھی اس کو دیتے ہیں. اور اس کو جو ہماری اس قانون میں جو سزا ہے, چالان ہے, وہ بھی اس کا ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. جس طرح ابھی ای چلاننگ سسٹم شروع ہوا ہے تو وہ تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے میڈیا والے بھی نہیں بچ رہے اس میں. تو یہ ایک بڑا اچھا جو ہے وہ انشاءاللہ یہ انیشیٹو ہے, اور ہم انشاءاللہ اس کو انشور کریں گے کہ عوام کو اس حوالے سے یہ شکوہ نہ ہو کہ عوام جو ہے اس کے لیے تو قانون ہے, اور جو سرکاری ملازم یا پولیس ملازم یا ٹریفک پولیس کا ملازم ہے اس کے لیے قانون نہیں ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. ان کو انشاءاللہ ہم محکمانہ سزا بھی دیں گے جو اگر خود جو ہے وہ وائلیٹ کرتا ہے قانون کو. ٹھیک ہو گیا سر, بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. تھینک یو ویری مچ فار پریشیس ٹائم. خواتین حضرات, ناصر جاوید رانا صاحب سٹی آف فیصل آباد ہمارے ساتھ موجود تھے, اور سر نے بالکل اسٹریٹ وے جو ایکچوئل فگرز ہیں, جو ایکچوئل باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دی آف کورس ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ یہ عوام کی سیفٹی کے لیے ہے, اور آپ سب نے, ہم سب نے مل کر اس کو یقینی بنانا ہے, جو کہ روڈ سیفٹی امپورٹنٹ ہے. آگے بڑھتے ہیں, چیزیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں, ہمارے ساتھ رہی. خواتین کے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں, اور آف کورس آج ہم شہر فیصل آباد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور پنجاب کی جانب سے جو نئے ٹریفک قوانین بنا دیے گئے ہیں اس پر بھی بات ہو رہی ہے اور ڈیپ ڈسکشن ہو رہی ہے. اور ابھی ہم کاشف حسین صاحب سے ملاقات کریں گے. سر ہمارے ساتھ موجود ہیں, سر کو ویلکم کرتے ہیں. سر ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر اینڈ لائسنسنگ ہے, اور ڈی ایس پی صاحب سے اس گفتگو کو آگے بڑھانے کا مقصد مزید ڈسکشن کرنا ہے, اور جو قوانین ہیں وہ کس حد تک پبلک کے لیے فائدہ مند ہیں اور کس حد تک نہیں ہیں, اور جو نئے رولز ہیں اس پر بھی بات کرنا ہے. سر کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ جی ٹھیک ٹھاک. اچھا سر, کاشف صاحب ہم بات کر رہے ہیں آج, دیکھیے اتنے جرمانے بڑھ گئے ہیں, آلدو کہ جو ہیلمٹ پر جرمانہ ہے عوام کو اس پر بھی بہت زیادہ اعتراض رہا ہے. اب نئی چیزیں آ گئی ہیں, نئی پالیسیز آ گئی ہیں جس میں ون وے, ٹرپلنگ اور سگنل کی خلاف ورزی ہے, اور پھر جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ نہ ہونا ہے, جو کہ آف کورس پہلے بھی تھا لیکن اب بہت زیادہ سختی, اور پھر جو جرمانے 15,000 تک جا پہنچے ہیں. کائنڈلی اس حوالے سے بتائیے عوامی رد عمل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل اس طرح ہے کہ جتنے بھی یہ وائلیشنز ہیں یہ آلریڈی موجود تھیں کہ یہ وائلیشن ہے اور ان پہ یہ کوڈز ہوں گے اور یہ ان کا جرمانہ ہوگا. لیکن اب حکومت نے اس میں جرمانوں کو بڑھایا ہے, جس کی وجہ یہ ہے کہ جو وائلیشنز ہیں نا ان میں کمی واقع نہیں ہو رہی. حالانکہ اصل چیز جو ہے یہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہے,
وہ جتنے بھی وائلیشنس کر رہے ہیں اس میں روڈ ایکسیڈنٹس بڑھ رہے ہیں, ان میں ہلاکتیں جو ہے بہت زیادہ ہو رہی ہیں. لوگوں کو ہم نے یہ چیز ایجوکیٹ بھی کی ہے. اب یہ امپلیمنٹیشن جو ہے ہم اس پہ کریں گے تاکہ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس چیز سے ہاں بس ایکسیڈنٹ. اچھا سر, کیا ان جرمانوں سے حقیقت میں حادثات کم ہوں گے یا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عوام پر بھی بوجھ بڑھے گا؟ کائنڈلی نیوٹرل رائے دیجیے گا سوال. یہ اس میں عوام پہ یہ ہمیں ایک پریزیڈنٹ اس طرح سیٹ کرنا پڑے گا کہ لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور آپ کا جو میڈیم ہے یہ ایک بہترین ہے لوگوں تک ہماری رائے پہنچانے کے لیے, کہ لوگ یہ چیز ذہن میں نہ رکھیں کہ جی ہمیں یہ پکڑیں گے اور ہم پہ یہ بھاری جرمانے کریں گے. یہ صرف وائلیٹر تو بھاری ہو گئے ہیں. نہیں, بھاری جرمانہ اس کا ہوگا جو وائلیشن کرے گا, جو ہیلمٹ نہیں پہنے گا, جسے تقریباً آج سے 2-3 سال پہلے جو ہے یہ 200 روپیہ چلان تھا, تو لوگوں کو ہم کہتے رہے ہیں ہیلمٹ کی وائلیشن تو تب بھی تھی, لوگوں کو پتہ تھا, لیکن لوگ ہیلمٹ نہیں پہن رہے. اس کے بعد 2000 کا چلان ہو گیا, لیکن لوگ ابھی تک ہیلمٹ نہیں پہن رہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ 2000 جو چلان ہے ہمیں جان بوجھ کے کر رہے ہیں, حالانکہ اس میں ان کی اپنی سیفٹی ہے. بالکل شاید بلکہ آپ کو یقیناً اس چیز کا پتہ ہوگا, شاید ہی کوئی ایسا وائلیٹر ہو جو یہ چیز کہے کہ نہیں میں نے ہیلمٹ پہنا تھا لیکن میرا 2000 کا چلان ہو گیا. ایسا تو بالکل سر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں جب روکا جاتا ہے تو ظاہر ہے غیر نمونہ نمبر پلیٹ بھی بہت سارے لوگوں کی ہے, کئی لوگوں کی لائٹس فرنٹ لائٹ یا بیک لائٹ وہ نہیں ہوتی ہے, سائڈ مررز نہیں ہوتے ہیں, تو کہا یہ جاتا ہے عوامی جو رد عمل ہے کہ اگر ہیلمٹ پہنا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں دوسری طرف سے بھی ہمارا جرمانہ ہو جاتا ہے, لیکن ہمارا چلان ہوتا ضرور ہے. ہاں جی, یہ دیکھیں نا, اب اتنی زیادہ وائلیشنز ہیں, تقریباً 24 ہمارے کوڈز ہیں. اب اس میں جو نمبر پلیٹ کی ہوگی یا دھوئیں کی ہوگی وہ کوئی ایسی وائلیشن نہیں ہے جو کہ جان لیوا ہو. ہیلمٹ جو ہے یا 1 وے کی وائلیشن ہے یا ٹرپلنگ ہے یا اس طرح کی جتنی بھی وائلیشنز ہیں وہ ہے کہ جب بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے, جس میں اوور سپیڈنگ ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ایسی جو وائلیشنز ہیں ان کے کوڈ میں یہ فائن جو ہے ان کو بڑھایا گیا ہے. اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ 10,000 یا 15,000 فائن جو ہے ہو چکا ہے, وہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ تقریباً اوور سپیڈنگ پہ ہے, اور اسی طرح ریش ڈرائیونگ پہ ہے, اور پھر گاڑی کی فٹنس پہ ہے. اب آپ چیک کر لیجئے کہ جتنے بھی ہماری پی ایس وی گاڑیاں یا کمرشل گاڑیز ہیں, وہیکلز جتنے بھی ہیں, وہ جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے فیٹل ہوتا ہے, ہلاکتیں ہوتی ہیں, جب اس کو چیک کیا جاتا ہے تو عام طور پر جو اس کی ریزن نکلتی ہے وہ گاڑی کی فٹنس جو ہے وہ ہوتی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, یا پھر ہم لائسنس پہ چلان کرتے ہیں جو کہ ایک بھاری چلان ہوتا ہے, اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ جس طرح موٹر سائیکل کا لائسنس لے کے اگر کوئی LTV یا HTV وہیکل جو ہے اس کو ڈرائیو کر رہا ہے تو وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو, تو اس میں پھر ہم نے یہ جو گاڑیاں ہیں ان پہ ہم وائلیشن پہ ان کا زیادہ سے زیادہ چلان کریں. اچھا سر, ایک امپورٹنٹ بات دیکھیں, فلیکسیبلٹی وہ جو نرم گوشہ ہے ہمیشہ وہ ہم نے کوشش بھی کی ہے, اور ایک بڑا پازیٹیو جسچر دینے کی بھی کوشش کی ہے کہ غلطی بھی لوگوں سے ہو جاتی ہے. کچھ معذور لوگ ہوتے ہیں, کچھ مزدور لوگ ہوتے ہیں, کچھ بزرگ لوگ ہوتے ہیں, اور سم ٹائم انہیں ان وائلیشنس کی اول تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے اویئرنیس کے طور پر کیمپین مسجدوں میں اعلان بھی ہو رہے ہیں, ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں, ہمارا میڈیا بھی اوور آل مدد کر رہا ہے محکمے کی کہ بات میکسیمم لوگوں تک پہنچ جائے کہ نئی پالیسیز جو ہیں وہ اب ان پر عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے. لیکن اس میں کیا سٹل وہ نرم گوشہ لوگوں کے لیے کوئی کہہ دیتا ہے جی میں غلطی سے ہو گیا ہے یا میں ہاسپٹل جا رہا ہوں مجھے ایمرجنسی ہے, تو کیا وہ لوگوں کے لیے ہلکی سی سافٹ کوشن رکھا گیا ہے کہ بالکل کسی کو بھی معافی نہیں ملے گی چاہے وہ کسی بھی کنڈیشن میں ہو؟ نہیں, یہ نرم گوشہ تو موجود ہوتا ہے اور اس کے مختلف سٹیپس ہیں اور مختلف طریقہ کار ہیں. اب یہ دیکھیں جس طرح کے آپ کا میڈیم ہے, پھر اسی طرح سوشل میڈیا ہے. اب یعنی میں نے اپنے نمبر سے اگر اسٹیٹس لگایا, لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ بھاری چلان ہونے جا رہے ہیں, آپ ہیلمٹ جو ہے اس کو یوز کریں, آپ سیٹ بیلٹ لگائیں, تو یہ بھی ہم بالکل نہیں چاہتے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ 2000 کا 5000 کا 10,000 کا کسی کا بھی چلان ہو. سر آج کل آپ کو انفلیشن مہنگائی اس قدر زیادہ ہے, لوگ ویسے ہی بہت پریشان ہیں. لیکن اب اگر میں آپ کے میڈیم کے توسط سے لوگوں کو میں یہ بتا رہا ہوں, یا میں نے ایک سٹیٹس لگایا ہے فیس بک پہ ہے, ہم مسجدوں میں اعلان کروا رہے ہیں, ہمارے 250 پہ ہمارے جو سیکٹر انچارجز ہیں وہ پبلک ایڈریس سسٹم کے تھرو لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. مقصد تو صرف یہ ہے کہ آپ بچ جائیں, اپنی ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں. آپ جتنے بھی ہیں یہ ٹولز, یہ ہیلمٹ ہے, سیٹ بیلٹ ہے, ان کو یوز کریں.
अपनी आदत, हाँ, रूटीन का हिसाब। घर से जब बाइक लेके निकलते हैं तो आप हेलमेट भी साथ लेके निकले, उसको सर पे डालें आप, ठीक है जी। तो ये भी एक तो नरम गोशे का एक स्टेप ही है ना, एक स्टेज है। समटाइम एज वी हैव सीन के ऑन द स्पॉट देखकर भी पता चल जाता है कि कौन वाकई में किसी जल्दी में है, कौन वाकई इमरजेंसी में है या नहीं है। पब्लिक डीलिंग होती है इसमें, हमारी ये जजमेंट है, हम ये काम कर रहे हैं तो इसमें हम जज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ख़वातीन या बुज़ुर्ग हैं या ये पेशेंट हैं, एमरजेंसी में है। अब ये तो नहीं है कि एक बंदा जो है वो एमरजेंसी में बेहोश है, वो उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हो और हम पकड़ के कहें नहीं जी पहले हेलमेट पहनो, ठीक है जी। अब हेलमेट पहनाना मकसद है आपकी जान बचाना। इसका मतलब ये नहीं है कि एक पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में एमरजेंसी में जा रहा है तो हम उसकी जान ले लें सिर्फ हेलमेट पहनाने के लिए। तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, इंशाल्लाह वो तो होगा, लेकिन मेन फोकस हमारा ये है कि हमने अपनी और अपने प्यारों की जान बचानी है। एब्सोल्युटली। ब्रेक की जाने में जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और काशिफ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम से रेलेवेंट कुछ और अहम सवालात हैं, टॉपिक से रेलेवेंट, वो शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आकर। खबरदार वापस आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और काशिफ हुसैन साहब डीएसपी हेडक्वार्टर एंड लाइसेंसिंग हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब को दोबारा से प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अच्छा सर, एक इंपॉर्टेंट चीज़, धुआं छोड़ती गाड़ियों पर 2 से 15,000 रुपये तक के जुर्माने, इस हवाले से ज़रा मुझे बताइए कि हुकूमत ने इमिशन टेस्ट मराकज़ बढ़ाने का कोई प्लान बाकायदे तौर पर बनाया है? जी बिल्कुल, ये फ़िलहाल तो अभी लाहौर में जारी है, फैसलाबाद में तो इस तरह नहीं अभी स्टार्टिंग हुई, लेकिन इधर भी अब वो जब स्टार्ट होगा तो मुख्तलिफ हमें सेंटर भी इस तरह के मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर की वजह से जब जितने भी हैं उनके वो स्टिकर वो टेस्ट लगा के करके और जो स्टिकर लगाएंगे तो उसके बाद फिर हमें काफ़ी इसमें फ़र्क देखने को मिलेगा। और वैसे भी आगे स्मोक और फोग की वजह से तो हमने इस कैंपेन को जो है ना बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना है ताकि कम से कम हमें जो है स्मोक और फोग उसमें वो कमी नज़र आए। अच्छा सर, अब जहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं कि तेज़ रफ्तारी पर छोटी गाड़ियों पर तकरीबन 5,000 तक के जुर्माने हैं, 2 से 5,000 तक के, और बड़ी गाड़ियाँ जो हैं उनको तकरीबन 10,000 तक के जुर्माने किए जा रहे हैं। अब इस हवाले से मुझे बताएं, ये इतना जुर्मानों में फ़र्क क्यों है? मतलब गाड़ी छोटी बड़ी है ये फ़र्क है या इसके पीछे कोई और लॉजिक है? हाँ जी, ज़्यादा फार्मूला तो यही है कि जो बंदा असल में जब मोटरसाइकिल के 2,000 के चलान हो रहे थे तो उस टाइम जो कार है उसका सिर्फ 500 रुपये का चलान हो रहा था, जिसमें जो गरीब तबका है वो ये कह रहा था कि ये जो जुल्म है सिर्फ गरीब पे किया जा रहा है, जबकि जो बंदा गाड़ी ले अफोर्ड कर सकता है वो तो 2,000 का चलान भी अफोर्ड कर सकता है, उसका चलान क्यों नहीं कर रहे? तो ये बल्कि एक अच्छा स्टेप है। जो बंदा कार पे है वो अगर एक महंगी और लग्जरी कार जो है उसको अफोर्ड कर रहा है और अगर वो वायलेशन करता है तो फिर उसका चलान इतना होना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, गाड़ियों की फ़िटनेस चेक करने के लिए क्या ट्रैफिक पुलिस के पास ये टीमें मौजूद हैं जो बाकायदा गाड़ियों की फ़िटनेस चेक करेंगी ऑन रोड, या जो एक सिलसिलाकार पहले बनाया गया था कि जो जैसे लारी अड्डे के ऊपर या बाकी बस स्टैंड्स के ऊपर जो परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट्स गाड़ी को दिए जा रहे थे, क्या वही सिलसिलाकार रहेगा? नहीं, फ़िलहाल तो वही सिलसिलाकार है, इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। हमारी मुख्तलिफ टीम्स हैं, हमारे जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं और हमारा जो स्टाफ है वो उनके साथ इंगेज है। इसमें एक्साइज जो है उनके साथ हमारी टीमें वो बनी हुई हैं। इसी तरह मोटर व्हीकल एग्जामिनर्स जो हैं उनके साथ हमारा स्टाफ इंगेज है जो उनके साथ मिलके तो गाड़ी की फ़िटनेस जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। ठीक है। अच्छा सर, लेकिन जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली जो रश आवर्स हैं, मतलब शाम को 5 बजे के करीब से ऑनवर्ड 5 से 7 का जो 1-2 घंटे का ये दौरानिया है, इसमें हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा रश होता है सिग्नल्स पे, और ज़ाहिर है सिग्नल्स पे ज़्यादा रश होता है तो धुआं भी उस हिसाब से ही, गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें चल रही होती हैं, रिक्शे भी चल रहे होते हैं तो वो धुआं भी छोड़ रहे होते हैं। तो क्या ऐसे स्पॉट्स के ऊपर टीमें अभी फ़िलहाल काम कर रही हैं कि अगर धुआं छोड़ती गाड़ी नज़र आती है तो चलती गाड़ी को रोकना ज़रा मुश्किल है, लेकिन खड़ी गाड़ी को उसके ऊपर कार्रवाई करना या उस पर जुर्माना करना या उसको इंटीमेट करना कि ये नहीं सही है, इसकी फ़िटनेस करवाएं तो ज़्यादा ईजी है? तो क्या इस सिलसिले में कुछ कार्रवाइयाँ चल रही? हाँ जी बिल्कुल, जो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ वो तो दूर से नज़र आ जाती हैं, तो उसमें अगर वो गाड़ी बेशक मूविंग है या फिर वो किसी सिग्नल वगैरह पे खड़ी है चौक में, तो अगर उसका धुआं नज़र आ रहा है तो हम उसे रोक के तो उसके ख़िलाफ़ ट्रैफिक जो चलान है उसको हम जारी करते हैं। उसमें 14 नंबर कोड है और गाड़ी की जो कैटेगरी है उसके हिसाब से उसका फ़ाइन होता है। और सर सेफ सिटी इस मामले में किस हद तक मदद कर रहा है? सेफ सिटी बिल्कुल, हमने उस सेफ सिटी में हमारा ट्रैफिक स्टाफ मौजूद है, एक हमारा ग्रुप है, उसमें हमने उसको एक्टिव किया है। सेफ सिटी में जितने भी वो कैमरेज हैं उनको मॉनिटर करते हुए जिस जगह पे कोई रिक्शों का कोई प्रॉब्लम है या जिस जगह पे
ایون کہ ادھر چوکوں میں فقیر مانگ رہے ہیں یا پھر جو بھی ٹریفک کنجسشن کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہمارے 1915 وہ بھی ان کے ساتھ ہی اٹیچ ہیں, وہ ان کو بتاتے ہیں اور اس کے بعد یہ وائرلیس کے تھرو جو ہے متعلقہ سیکٹر انچارج چوک والوں کو جو ہے میسج پاس کیا جاتا ہے اور فل فور جو ہے ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر جیسے کوڈز میں ذرا میں تھوڑا جاننا چاہ رہا ہوں گا, آپ تھوڑا ریپیٹ بھی کر دیں کہ جو ای چلان ہو رہے ہیں ان میں کون کون سے کوڈز کے اوپر کام ہو رہا ہے؟ ای چلاننگ میں یہ تقریباً ہماری کچھ کوڈز اس طرح کے ہیں جیسے کہ کسی کا جو لائسنس چیک کرنا یا گاڑی کی رجسٹریشن اس کو چیک کرنا یا گاڑی کا جو روٹ پرمٹ ہے, اس کے علاوہ باقی جتنے بھی وائلیشن یہ تو مینولی آن اسپاٹ چیک ہونے والا ہے. اسپاٹ جو اسٹاف ہے وہ روکے گا اور اس کے بعد وہ ڈرائیور سے جو ہے ڈیمانڈ کرے گا اور تب پتہ چلے گا کہ اگر اس کے پاس فلانی چیز نہیں ہے تو وہ اس کی وائلیشن ہے. ادروائز تقریباً تمام کورس پہ جو ہے نا چلاننگ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گی. اس کا بہترین جو ہے وہ آپ کو اس کے بارے میں جو رسپانس دیں گے وہ سیف سٹی والے دیں گے کہ وہ کس کس وائلیشن پہ جو ہے اس پہ چلاننگ انہوں نے سٹارٹ کر دی ہے. لیکن ون وے کی خلاف ورزی پہ سگنل وائلیشن, ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ, یہ وائلیشن جس طرح ہیں جو یہ ابھی جن پر چلان شروع ہیں. ہاں اسٹارٹنگ. اچھا سر, لیکن ایک کنفیوژن ہے, کائنڈلی ذرا اس میں مدد بھی کیجیے ہماری بھی اور دیکھنے والوں کی بھی, کہ جو مجھے یاد ہے آج سے کچھ سال پہلے جب لاہور کے اندر ای چلان سسٹم ہوا تھا تو میسج آتا تھا آپ کے موبائل فون پہ اور اس میں لنک ہوتا تھا جو آپ کو سیدھا آپ کی جو بھی وائلیشن کیٹیگری ہے وہاں پر وہ آپ کو ویب سائٹ پہ لے جاتا تھا. ابھی اس وقت لوگوں کو میسیجز نہیں آ رہے, تو مجھے بتائیں ہاؤ ٹو چیک ای چلان. اگر میں گاڑی چلاتا ہوں مثال کے طور پر میں نے چیک کرنا ہے, کیونکہ دیکھیں اب یاد کرا دینا تو چیک ہو جاتا ہے, ایسے اسپیشلی خود سے ذہن میں رکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے, تو کیسے ہم روٹین کا حصہ بنائیں اور ای چلان چیک کیسے کرنا ہے, ذرا کائنڈلی یہ بھی لوگوں کو بتا دیں. جو ای چلان ہے وہ جس کا بھی ہوگا ظاہری بات ہے اس کا میسج ہی آئے گا. باقی اس کا جو بھی میکینزم ہے وہ آپ کو سیف سٹی اتھارٹی جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جیسا کہ اناؤنس کر دی ہے کہ ای چلاننگ سٹارٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, سیف سٹی کیمراز کے تھرو جو ہے وہ چلاننگ ہو رہی ہے, لیکن ابھی تک فیصلہ آباد میں کوئی ایسا چلان جو ہے کسی کو موصول نہیں ہوا. تو بہتر ہے کہ آپ اگر ان سے پوچھتے ہیں تو وہ انشاءاللہ ضرور اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. لوگ تو ڈر گئے تھے, بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید سیف سٹی کیمرہ کے ڈر سے سڑک کے اوپر ہیلمٹ پہننے والے لوگ زیادہ اب دکھائی دیتے ہیں, سیٹ بیلٹ لگا رہے ہیں لوگ, اور ون وے کی خلاف ورزی میں کمی محسوس ہو رہی ہے, نظر آ رہی ہے. باقی آپ آن فیلڈ جو دیکھ رہے ہیں صورتحال کائنڈلی آپ ہمارے سے شیئر کریں. ہاں جی بالکل, ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں کی جانوں کو زیادہ سے زیادہ بچانا. وہ بے شک ڈر کے بچائیں یا پھر اس طرح آپ کے میڈیا کے تھرو ہم یعنی میسیجز دے کے بچائیں, تو اس میں اگر وہ سیف سٹی اتھارٹی لوگ یہ نہ سمجھے کہ ابھی تک چلان نہیں ہو رہے, یہ چلان سٹارٹ ہیں, وہ آپ کے گھروں کو پہنچیں گے. لہٰذا آپ اس ڈر سے ہی ہیلمٹ پہنیں, سیٹ بیلٹ لگائیں اور اس چیز کو اپنے روزمرہ روٹین کا حصہ بنائیں. سر کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ ہمیشہ شروع میں لوگوں کو ذرا تکلیف ہوتی ہے, لیکن ظاہر ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ تمام لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے ہی ایک سٹیپ ہے. لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کہ اگر یہ بھاری چلان اگر آپ کا کہیں ہو بھی جاتا ہے تو اس کو کتنا پازیٹیولی لینا ہے اور اس کو نیگیٹو لینا ہے تو نہیں لینا ہے؟ کائنڈلی یہ پیغام دیکھنے والوں کو ضرور دیں. نہیں, میں تو یہی پیغام دوں گا کہ آپ اس چیز کو نہ دیکھیں کہ چلان جو ہے اس فائن اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ صرف آپ کی جان کو بچانے کے لیے ہے. آپ اس کو پازیٹیو لیں. آپ ابھی سے اپنی روٹین جو ہے اس کو اس طرح بنا لیں کہ آپ گھر سے جب بائک لے کے نکلتے ہیں تو آپ ہیلمٹ ساتھ لے کے نکلیں, اسے یوز کریں. سیٹ بیلٹ آپ یوز کریں. آپ موبائل فون کا استعمال دوران ڈرائیونگ نہ کریں. آپ سگنل وائلیشن نہ کریں. اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے تو یہ بھاری بھرکم آپ کے چلان بالکل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا, تھینک یو ویری مچ. خواتین حضرات پروگرام کو ختم کرتے ہیں. کاشف حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر اینڈ لائسنسنگ ہیں, اور سر سے ڈسکشن کا مقصد یہی تھا کہ ہم مزید پہلوؤں پہ بات کر سکیں, اور لوگوں سے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ جو کوڈز جاری ہو چکے ہیں عام الفاظ میں, جو وائلیشنز آپ روٹین کا حصہ ہے آپ کی, مطلب سیٹ بیلٹ نہ لگانا, ون وے کی خلاف ورزی کرنا, ٹرپلنگ کر لینا, 4 لوگ بھی میں نے دیکھا بیٹھے ہوتے ہیں, ہیلمٹ نہ پہننا, ٹھیک ہے, اپنے کاغذات اپنے پاس نہ رکھنا, یہ وہ چیزیں ہیں جو اب سے نہیں ہیں. یہ جب سے ٹریفک کا ایک سلسلہ کار چلتا آ رہا ہے یہ تبھی سے تھیں. ہاں اب اس پر زور اس لیے دے دیا گیا ہے کیونکہ وائلیشن اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اب جانی نقصان ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور آف کورس کوئی بھی اسٹیٹ یہ نہیں چاہے گی کہ اس کی عام عوام جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. سو ذرا پازیٹیو لیجیے اس سارے معاملے کو, اور مدد کیجیے اداروں کی بھی اور اپنی بھی مدد کیجیے, اور کوشش کریں کہ جب بھی گھر سے آپ باہر نکلیں تو فل پیک ہو کے نکلیں, اور غیر نمونہ نمبر
پلیٹ بھی آپ کی نہیں ہونا چاہیے. ساری چیزوں میں یہ بھی ایک بہت سی امپورٹنٹ چیز ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انشاءاللہ اگر پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.